مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وأنيسنا وجميلنا وجمالنا ودليلنا وحجتنا وقبلتنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وقاسمنا وكاملنا وحاشرنا وعاقبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنصورنا ومنصورنا ومخدومنا ومحبوبنا ومعصومنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وندامنا وفريدنا وقطبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا إن
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصیدہ درود شریف کا ایک شعر مل کے ذوق و شوق محبت کے ساتھ پڑھیں تاکہ محفل میں ذوق و شوق پیدا ہو. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسوي الكرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. یا غوث اعظم حمد و سلام کے بعد عالی وقار دوست و بزرگ میرے پروردگار کا، میرے رب باری تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ایک بار دوبارہ ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا اور پھر اس جمعے کے دن ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ، اپنے رب باری تعالیٰ کی بارگاہ ایک اجتماع کے طور پہ اکٹھے ہو. ہر جمعے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جمعے کے دن میرا پروردگار امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرماتا ہے. جو آج کے دن میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما رہا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال، ہمارا کوئی مرتبہ، ہماری کوئی قدر و منزلت نہیں، بس یہ میرے رب کا کرم، میرے کونین کے والے کا صدقہ، میرے غوث پاک سرکار کی نظر ہے کہ میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما رہا. سچائے ہمارا رب، سچائے ہمارا خالق، سچائے ہمارا مالک اور سچے میرے جانان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سچا ہے میرے سرکار کا پاک گھرانہ جنہوں نے بڑی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگوں ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگ یاد کرو تو میرے پروردگار کو کرو. وہی معبود برحق
ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالی اور نظام ہستی چلانے والا ہے۔ لائن کے سب احترام دوست بزرگوں، گزشتہ 3 جمعوں سے آپ جہاد کی اہمیت اور جہاد کا مقام سماعت کر رہے ہیں۔ آج بھی موقع کی مناسبت سے اپنے بابا کے حکم سے صحابہ کا جذبہ جہاد آپ تمام حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلے جمعے آپ نے سماعت کیا کہ شہداء کو شہید ہونے کے بعد کیا مقام ملتا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے سماعت کیا کہ جہاد کرنے والے کو اللہ رب العزت کی طرف سے کیا مقام ملتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ کا جذبہ جہاد سماعت کیا، اور آج بھی صحابہ کے جذبہ جہاد کو سماعت کر کے جناب عالی اپنے موضوع کو اختتام کی جانب لے جاؤں گا۔ جناب عالی صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین نے صرف سرکار سے دعوے نہیں کیے کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر اپنی جان قربان کریں گے، یا رسول اللہ کبھی ایسا وقت آیا تو ہم اپنا گھر بار آپ پر لٹا دیں گے۔ کبھی جناب عالی سرکار سے صحابہ نے ایسے دعوے نہیں کیے، اگر دعویٰ کیا تو دلیل بھی ساتھ دی۔ دعویٰ کرنے کے بعد اپنا گھر بار اپنا سب کچھ سرکار پر قربان کر کے دکھایا کہ یا رسول اللہ جو دعویٰ ہم نے کیا آج ہم نے اس کی دلیل آپ کے آگے پیش کی۔ اور جناب عالی پھر جب صحابہ نے دعویٰ دے کر دلیل پیش کی تو رب کائنات کو صحابہ کے دعوے پر دلیل اتنی پسند آئی کہ رب باری تعالی نے ارشاد فرما دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جناب عالی اگر انسان صرف اتنا سوچے کہ کسی پر موت طبعی طاری ہوتی ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی کسی حادثے کی وجہ سے اس دنیا سے جناب عالی رخصت ہو جاتا ہے۔ جناب عالی سب کے لیے ایک قاعدہ، ایک قانون بنا ہے۔ قاعدہ اور قانون جناب عالی یہ ہے کہ اس دنیا سے جانے والا یعنی مر جانے والا جناب عالی دوبارہ اس دنیا میں زندہ ہو کر کبھی بھی نہیں آئے گا۔ ہاں جناب عالی ایک روز محشر کا میدان لگے گا، صبح محشر رب کے حکم سے جناب عالی وہ سیدھا ہڈیوں میں جان آئے گی۔ رب کے حکم سے وہ جسم جناب عالی جسے قبر کی مٹی کھا لے گی، وہ ہڈیاں وہ گوشت جناب عالی جو قبر کی مٹی میں مل کر مٹی بن جائے گی۔ رب کے حکم سے صبح محشر اسی مٹی سے انسان کی ہڈیاں دوبارہ نمودار ہوں گی۔ صبح محشر رب کے حکم سے انہی ہڈیوں پر جناب عالی گوشت چڑھے گا، جیسا انسان دنیا میں تھا اسی شکل میں رب کے حکم سے پیدا ہوگے۔ صبح محشر کے میدان میں رب کے حضور حاضر ہوگا۔ یہ قاعدہ ہے، قانون ہے، رول چلتا ہوا آ رہا ہے کہ یہ ہونا ہے، ہو کر ہی رہے گا۔ لیکن کوئی قاعدہ، کوئی قانون ایسا نہیں کہ جناب عالی انسان مر جائے اور مرنے کے بعد اسے دنیا میں دوبارہ زندہ کر دیا جائے۔ ہاں ہو سکتا ہے لیکن رب کے حکم سے ہی ایسا ہوگا۔ لیکن جناب عالی ایسا قاعدہ، ایسا قانون کوئی نہیں ہے۔ جو مر گیا روز محشر کے میدان میں رب کے حکم سے زندہ کیا جائے گا۔ لیکن رب شہداء کے لیے فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ رب فرماتا
فرماتا ہے یہ میرا قانون، میرا قاعدہ ان کے لیے بدل گیا جو میری راہ میں جہاد کریں۔ میرا قاعدہ، میرا قانون میرے محبوب کی ناموس پر قربانی دینے والوں کے لیے، میرے محبوب کی عزت پر قربانی دینے والوں کے لیے، میرے محبوب کے پاک گھرانے پر اپنی جان قربان کرنے والوں کے لیے رب نے قانون بدل دیا۔ رب فرماتا ہے کہ تو انہیں ہرگز مردہ مت کہو جو میری راہ میں قتل کر دیے جائیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے یہاں اور انہیں رزق پہنچتا ہے۔ جناب عالی قاعدہ بدل گیا، قانون بدل گیا۔ کن کے لیے؟ صحابہ کبار کے لیے جنہوں نے سرکار پر اپنی جانیں قربان کی، اپنا گھر بار لٹا دیا۔ کن کے لیے قانون بدلا؟ کن کے لیے قاعدہ بدلا؟ جو آج تک روز محشر کے میدان تک، قیامت تک اپنی جانیں سرکار کی عزت، سرکار کی ناموس کے لیے جہاد پر قربان کریں گے، ان کے لیے قاعدہ اور قانون بن گیا۔ رب فرماتا ہے کہ تم انہیں ہرگز مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اپنے رب کے یہاں اور انہیں رزق پہنچتا ہے۔ یہ قاعدہ اور قانون جناب عالی جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں کے لیے رب کائنات نے بدل دیا۔ اور اس قاعدے کو، اس قانون کو ڈنکے کی چوٹ پر ہر کسی کو ماننا پڑے گا، کیونکہ جناب عالی یہ قاعدہ، یہ قانون بیان کرنے والا کوئی عالم نہیں، کوئی مصنف نہیں، کوئی رائٹر نہیں، کوئی کتاب لکھنے والا نہیں، یہ رب کائنات ہے جو فرما رہا ہے شہید زندہ ہیں، تم انہیں ہرگز مردہ مت کہو، اپنے رب کے یہاں وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ آئیں جناب عالی سرکار کے صحابی حضرت وہب بن قاموس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں چلتے ہیں۔ حضرت وہب بن قاموس سرکار پر ایمان نہیں لائے تھے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آپ بے دین تھے۔ حضرت وہب بن قاموس فرماتے ہیں میں اپنے بھتیجے کے ساتھ مدینے سے باہر نکلا بکریاں چرانے کے لیے۔ وہب بن قاموس فرماتے ہیں کہ جب میں بکریاں چرا کر اپنے بھتیجے کے ساتھ مدینے آیا تو مدینہ مجھے ویران نظر آیا، مدینہ مجھے سنسان نظر آیا۔ مدینے میں مجھے حضرت وہب بن قاموس فرماتے ہیں کوئی مرد دکھائی ہی نہ دیے، مدینہ مردوں سے خالی ہے، مدینہ آج مردوں سے ویران ہے۔ وہب بن قاموس فرماتے ہیں یہ اس دن کی بات ہے جس دن ہر کسی کے دل میں جذبہ جہاد پیدا ہوا تھا، ہر کسی کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا۔ یہ اس دن کی بات ہے جس دن مرد ہو، عورت ہو، عورتیں ہو، بوڑھے ہو، بچے ہو، ہر کسی کے دل میں خواہش تھی کہ مشرکوں کو واصل جہنم کرنا ہے اور سرکار کے دین کا دفاع کرنا ہے۔ یہ اس دن کی بات ہے جس دن جناب عالی عہد کا معرکہ لگنے والا تھا، غزوہ عہد کا میدان جس دن سجنے والا تھا، یہ اس دن کی بات ہے۔ وہب بن قاموس فرماتے ہیں ایمان نہیں لایا، لوگوں سے پوچھا لوگوں بتاؤ تو صحیح مدینہ آج ویران کیوں ہے، مدینہ آج مردوں سے خالی کیوں ہے، مدینہ آج سنسان کیوں ہے؟ بتایا گیا وہب بن قاموس عہد کے مقام پر ایک معرکہ لگنے والا ہے، عہد کے مقام پر ایک غزوہ سجنے والا ہے۔ سرکار کے اقتدام میں سارے مرد اس غزوے کو سجانے کے لیے گئے ہیں، سرکار کی ناموس اور عزت کا پرچار کرنے کے لیے گئے ہیں۔ وہب بن قاموس کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بکریاں مدینے میں ہی چھوڑ دی اور میں اپنے بھتیجے کے ساتھ عہد کے مقام پر گیا۔ جب حضرت وہب بن قاموس عہد کے مقام پر آئے، بار بار آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت وہب بن قاموس سرکار پر ایمان نہیں لائے ہیں،
عہد کے مقام پر آئے، جناب عالی جب آپ عہد کے مقام پر آئے، عہد کے مقام پر اس وقت یہ ماجرا، یہ معاملہ چل رہا تھا جناب عالی، وہی ماجرا، وہی معاملہ جس کے لیے سرکار نے 50 صحابہ کو جمع کیا تھا، 50 صحابہ کو حکم دیا تھا کہ صحابہ اس پہاڑ سے تم نے ہلنا نہیں ہے جب تک میرا حکم، میرا پیغام نہ آئے، اس پہاڑ سے تمہیں ہلنا نہیں ہے۔ جناب علی وہب بن قاموس فرماتے ہیں کہ بس مسلمان جنگ جیتنے والے ہی تھے، مسلمان مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، وہب بن قاموس ایمان نہیں لائے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ 50 صحابہ جو تھے ان میں آپس میں اختلاف پیدا ہوا، کچھ کہنے لگے سرکار نے فرمایا تھا کہ جب تک میرا حکم نہ آئے اس جگہ سے نہ ہلنا، کچھ کہنے لگے ارے نہ سرکار نے تو یہ فرمایا تھا، لیکن سرکار کے اس حکم کا مقصد یہ تھا کہ جب تک ہم جنگ جیت نہ جائیں اس مقام سے نہ ہلنا۔ جناب عالی آپس میں اختلاف جب پیدا ہوا، خالد بن ولید ایمان نہیں لائے تھے، خالد بن ولید نے اس اختلاف کا فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کو مارنا شروع کیا۔ جناب عالی بہت سارے اکثریت کی تعداد میں مسلمان جناب عالی جام شہادت نوش کرنے لگے۔ جناب عالی مشرکین کا یہ جناب عالی سوچا ہوا تھا مشرکین نے کہ سرکار پر حملہ کرنا ہے، مشرکین اکٹھے ہو کر سرکار کی جانب آئے، عہد کا مقام ہے۔ اس وقت جناب عالی وہب بن قاموس مسلمان ہو گئے، وہب بن قاموس سے مسلمان ہوئے، عہد کے مقام پر ہی مسلمان ہوئے۔ وہب بن قاموس کہتے ہیں میں نے ایک دیکھا، ایک لشکر دیکھا، ایک قافلہ دیکھا جو سرکار کے مقابلے میں سرکار کو زخمی کرنے، سرکار کو تکلیف پہنچانے آ رہا ہے، یعنی معاذ اللہ سرکار کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ وہب بن قاموس فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کون ہے جو اس جتھے کا مقابلہ کرے گا، کون ہے جو اس لشکر کا مقابلہ کرے گا۔ وہب بن قاموس نئے نویلے مسلمان ہوئے ہیں، اسی مقام پر مسلمان ہوئے ہیں، سرکار سے ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی ہے، سرکار سے جناب عالی اٹھک بیٹھک ابھی تک نہیں ہوئی ہے، سرکار سے جناب عالی دل کی بات وہب بن قاموس نے ابھی تک نہیں کی ہے۔ وہب بن قاموس فرماتے ہیں جب سرکار کا حکم سنا کون ہے جو اس لشکر کا مقابلہ کرے گا جو میرے مقابلے میں لشکر آیا ہے، وہب بن قاموس عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس لشکر کا میں مقابلہ کروں گا۔ وہب بن قاموس کا جذبہ جہاد دیکھیے، آپ جناب عالی اس لشکر کی جانب آئے اور اس لشکر کو آپ نے مارنا شروع کیا، یہ تیر پھینکے، یہ تلواریں چلائی، جناب عالی مشرکوں کی اکیلے میں وہب بن قاموس نے دوڑیں لگا دی۔ جب جناب عالی وہ لشکر بھاگا، ایک اور جتھا، ایک اور جناب عالی قافلہ، ایک اور جناب عالی لشکر سرکار کے مقابلے میں آتا ہے۔ سرکار کے مقابلے میں جب دوسرا لشکر آتا ہے پھر سرکار فرماتے ہیں کون ہے جو اس جتھے کا، اس لشکر کا، اس قافلے کا مقابلہ کرے گا جو میرے مقابلے میں آیا ہے۔ وہب بن قاموس کا جذبہ جہاد دیکھیں، دوبارہ سرکار کے سامنے آئے اور آ کر دوسرے جتھے کا، دوسرے لشکر کا مقابلہ کرنا شروع کیا۔ جب آپ نے دوسرے لشکر کا مقابلہ کرنا شروع کیا دوبارہ مشرکوں کی دوڑیں لگ گئی، مشرک جناب عالی دوڑ اٹھے، جناب عالی پھر تیسرا جتھا، تیسرا لشکر آیا، پھر سرکار نے فرمایا کون ہے جو اس لشکر کا
مقابلہ کرے گا۔ جناب عالی سرکار کا جب یہ حکم حضرت وہب بن قاموس نے سنا، وہب بن قاموس نے دوبارہ اپنی خدمات پیش کی۔ اس وقت سرکار نے فرمایا جو اس لشکر کا مقابلہ کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ وہب بن قاموس جناب عالی لڑنے لگے، جناب عالی لشکر والوں کو واصل جہنم کرتے ہوئے، قافلے والوں کو جناب عالی سرتن سے جدا کرتے ہوئے آپ لڑتے رہے۔ آپ ایسا لڑے، آپ نے بہادری کے ایسے جوہر دکھائے، آپ نے جناب عالی ایسا جذبہ جہاد دکھایا کہ کب تک آپ اکیلے لڑتے۔ جناب عالی مشرکوں نے وہب بن قاموس کو گھیر لیا۔ جب وہب بن قاموس کو گھیرا، وہب بن قاموس کے سر پر تلواریں اور تلواروں کے سائے ہیں۔ مشرکوں نے بولا پہلے وہب بن قاموس کو قتل کیا جائے، یہ اکیلے میں ہمارا مقابلہ کرتا ہے۔ جناب عالی وہب بن قاموس کو قتل کر دیا گیا۔ آپ نے جام شہادت نوش کی۔ جب حضرت وہب بن قاموس نے جام شہادت نوش کی، جناب عالی پھر مشرکوں نے کہا، آپ نے سنا ہوگا غزوہ احد کے بارے میں مشہور ہے کہ غزوہ احد میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کا مسئلہ کیا گیا۔ اگر امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کا مسئلہ احد کے مقام پر ہوا تو جناب عالی حضرت جابر بن عبداللہ کے والد حضرت عبداللہ کے بھی جسم مبارک کا مسئلہ احد کے مقام پر ہوا۔ پھر مشرک کہنے لگے کہ اس نے ہمارے لشکروں کو نیست و نابود کیا ہے، یہ اکیلے ہمارے لشکروں کا مقابلہ کرتا تھا اور بہت سارے ہمارے آباء و اجداد کے دین پر چلنے والے، ہمارے آباء و اجداد کے دین پر پیرا دینے والوں کو اس وہب بن قاموس نے قتل کیا ہے۔ وہب بن قاموس کے جسم کا بھی مسئلہ کیا جائے۔ جناب عالی حضرت وہب بن قاموس کا جذبہ جہاد دیکھ کر مشرک بھی حیران اور پریشان تھے۔ پھر بدلہ کیسے لیا؟ مشرکوں نے آپ کے جسم سے آپ کی آنکھیں نکالی، آپ کے جسم سے آپ کی ناک مبارک کو جدا کیا، مشرکوں نے آپ کی زبان مبارک کو کاٹ کر نکالا، آپ کے ہونٹ مبارک کو کاٹ کر نکالا، وہب بن قاموس کے کانوں کو کاٹ کر آپ کے جسم سے جدا کر دیا۔ جناب عالی وہب بن قاموس کا جذبہ جہاد دیکھا تھا کہ یہ اکیلے میں ایسا لڑتا ہے، ایسے سرکار کے دین کا محافظ ہے، اس کے جسم کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے۔ بدلے میں وہب بن قاموس کو کیا ملا؟ بدلے میں وہب بن قاموس کو یہ ملا کہ جناب عالی سرکار نے آپ کو خود کفن دیا، سرکار نے خود آپ کو قبر میں اتارا۔ کتابوں میں لکھا ہے حالانکہ سرکار خود شدید زخمی تھے احد کے مقام پر، لیکن سرکار وہب بن قاموس کی قبر کے پاس وہب بن قاموس کے لیے کھڑے رہے۔ جب وہب بن قاموس کو دفنا دیا گیا، جناب عالی پھر سرکار نے کیا کیا؟ سرکار نے رب سے التجا کی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا سرکار جو ہے رب سے عرض کرتے ہیں، رب سے مخاطب ہو کر رب سے کہتے ہیں اے پروردگار میں وہب بن قاموس سے راضی ہوں، تو بھی وہب بن قاموس سے راضی ہو جا۔ جس سے سرکار راضی ہو کیا رب اس سے راضی نہ ہوگا؟ حضرت وہب بن قاموس سے سرکار کیوں راضی ہوئے؟ اس وجہ سے راضی ہوئے حضرت وہب بن قاموس کا جذبہ جہاد دیکھ کر، اور جذبہ جہاد سے سرشار ہوئے تو
پھر سرکار آپ سے راضی ہوئے، سرکار آپ سے راضی ہوئے تو رب آپ سے راضی ہوا، رب آپ سے راضی ہوا تو سارا عالم وہاں بن قاموس سے راضی ہوا۔ جناب عالی یہ جذبہ جہاد کی اہمیت تھی کہ آپ کو اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی قدر و منزلت ملی۔ کون سا جذبہ جہاد جس کی جانب آج ہم نے پیٹ کی ہوئی ہے، جس کی جانب ہم منہ موڑتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں اپنی اولاد یاد آتی ہے۔ آج جناب عالی حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت عمر کون ہیں؟ سرکار کے صحابی ہیں۔ کیسے صحابی ہیں؟ حضرت عمر بن جموع ایک پیر سے معذور ہیں، جس طرح عام بندہ جناب عالی عام الفاظ میں عام بندے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک پیر سے لنگڑا ہے، صحیح چل نہیں سکتا، اس طرح واب بن قاموس رضی اللہ تعالی عنہ ایک پاؤں سے معذور تھے۔ عہد کا معرکہ جب سجا، وہاں حضرت عمر بن جموع کا بیٹا آپ کا شہزادہ عہد کے مقام جنگ لڑنے جا رہا تھا۔ حضرت عمر نے اپنے شہزادے کو روکا، اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک جناب عالی اپنے نور نظر کو روکا، پوچھا بتا میرے شہزادے کہاں جا رہا ہے؟ اب عہد کا معرکہ لگنے والا ہے، عہد کے میدان پر ایک غزوہ سجنے والا ہے، سرکار کی ابتدا میں اس غزوے میں لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، چل میرے شہزادے مجھے بھی ساتھ لے کے چل، میں بھی اس غزوے میں لڑنا چاہتا ہوں، میں بھی اس غزوے میں اپنی بہادری کے جوہر اور جام دکھانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر کا شہزادہ عرض کرتا ہے بابا آپ تو ایک پاؤں سے معذور ہے، آپ کیسے جنگ لڑیں گے؟ نہ بیٹا تو مجھے جنگ میں لے جا، میں دکھانا چاہتا ہوں کہ جذبہ جہاد اس دل میں کیسا رچ اور بس گیا ہے۔ جناب عالی آپ کا شہزادہ حضرت عمر بن جموع کو سرکار کی خدمت میں لاتا ہے، سرکار سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے بابا حضرت عمر بھی جنگ لڑنا چاہتے ہیں، آپ کی ناموس، آپ کی عزت، آپ کی عظمت، آپ کے اولاد کے لیے، آپ کے پاک گھرانے کے لیے میرے بابا جنگ میں لڑنا چاہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا نہ عمر تم ایک پیر سے معذور ہو، جنگ نہیں لڑ سکتے۔ التجا کرنے لگے، کتابوں میں لکھا حضرت عمر گریہ زاری کرنے لگے، سرکار کی منت و سماجد کرنے لگے، یا رسول اللہ لے جائیے، میں جنگ لڑتے لڑتے اپنی معذوری کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا چلو عمر اگر اتنا جذبہ جہاد دل میں ہے تو چلو عہد کے مقام پر ہمارے ساتھ۔ جناب عالی عہد کے مقام پر حضرت عمر آ چکے ہیں، وہ حضرت عمر بار بار عرض کر رہا ہوں جو ایک پاؤں سے معذور ہیں۔ جناب عالی آتے ساتھ ہی آپ جناب عالی عہد کے میدان میں مقتل کی جانب جاتے ہیں اور مشرکوں کو واصل جہنم کرنا شروع کرتے ہیں، مشرکوں کے سر آپ تن سے جدا کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، لیکن آخر میں آپ جناب عالی جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ جب آپ جام شہادت نوش کرتے ہیں جناب عالی، اس کے بعد آپ کی زوجہ حضرت ہندہ کو پتا چلتا ہے کہ میرے خاوند حضرت عمر نے جام شہادت نوش کر لی ہے۔ جناب عالی حضرت عمر کے لیے آپ کی زوجہ محترمہ ایک اونٹ لاتی ہیں، ایک سواری لاتی ہیں تاکہ اپنے شوہر کو اونٹ پر بٹھا کر سواری پر لٹا کر آخری آرام کا جنت البقیع کی جانب لے جاؤ۔ آپ کی زوجہ ہندہ جب سواری لے کر آتی ہیں جناب عالی اونٹ کے اوپر حضرت ہندہ کے حکم سے حضرت عمر کے جسم مبارک کو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے، اونٹ کو جنت البقیع کی جانب لے جایا جاتا ہے۔ اونٹ جنت البقیع کی جانب جانے کا نام ہی نہ لے، سب کی نیت ہے حضرت عمر کو جنت البقیع کے دامن میں دفنا دیا جائے، جنت البقیع حضرت عمر کو اپنی آغوش میں لے لے، لیکن وہ اونٹ جس پر جسم حضرت
حضرت عمر کا ہے؟ کون حضرت عمر جو ایک فانوس سے معذور ہیں؟ کون حضرت عمر جو جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر جامع شہادت نوش کر چکے ہیں؟ ان پر آپ کا جسم رکھا جاتا ہے، وہ اونٹ جناب عالی عود کے مقام کا پہرا دیتا ہے، اور جناب عالی جنت البقیع کے مقام کی جانب جانے پر راضی ہی نہیں ہوتا۔ یہ ساری خبر سرکار کو دی جاتی ہے، یا رسول اللہ جس اونٹ پر حضرت عمر کا جسم ہے وہ اونٹ جنت البقیع کی جانب جانے کو راضی ہی نہیں ہے، یا رسول اللہ حکم دیجئے کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے؟ سرکار فرماتے ہیں عمر کی زوجہ کو بلایا جائے۔ حضرت عمر کی زوجہ کو بلایا جاتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اے ہندا بتا تیرا شوہر عمر جب گھر سے نکلا کیا عمل کیا؟ کون سا ایسا عمل کیا؟ یا رسول اللہ جب میرا شوہر عمر بن جموح اپنے گھر سے نکلا بس یہی عمل کیا، دونوں ہاتھ اٹھائے، رب سے عرض کی ربا تیرے محبوب کی اقتداء میں، تیرے محبوب کی ناموس کے لیے، تیرے محبوب کی عصمت اور عزت کے لیے، تیرے محبوب کے پاک گھرانے کے لیے اپنی جان قربان کرنے جہاد پر نکل رہا ہو، ربا تو مجھے اپنے اہل و عیال کی جانب، اپنے بچوں کی جانب، اپنے گھر کی جانب دوبارہ نہ پلٹانا۔ بس میرے شوہر نے یا رسول اللہ یہی دعا کی تھی، سرکار نے فرمایا عمر کی دعا رب نے قبول کی ہے، اسی وجہ سے رب عمر کے جسم کو کسی اور جانب جانے نہیں دے رہا، لہذا عود کے مقام پر ہی عمر کو دفنا دیا جائے۔ جس کے دل میں جذبہ جہاد ہو، جو جذبہ جہاد سے سرشار ہو، رب جناب عالی اس کی دعاؤں کو حکم سمجھ کے قبول کرتا ہے۔ لیکن کون سا جذبہ جہاد جو جناب عالی ہم میں ہے ہی نہیں؟ آئیں جناب عالی حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی جانب چلیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں تاریخ اسلام کے اندر لکھا گیا، لکھنے والے جناب عالی روایت کرنے والے یار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جناب عالی صدیق اکبر جو ہیں یہ ماجرا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنا رہے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب عہد کی یاد میرے بابا صدیق اکبر کو تڑپاتی تو میرے بابا عہد کی یاد میں رونے لگ جایا کرتے، روتے روتے اور مجھ سے فرماتے اے عائشہ معلوم ہے عہد کا معرکہ کس کے لیے لگا؟ اے عائشہ معلوم ہے عہد کا مقام سجا کس لیے؟ عرض کرتی تھی بابا صدیق اکبر آپ بتائیں عہد کا معرکہ لگا کس کے لیے، سجا کس کے لیے؟ جناب عالی صدیق اکبر فرماتے تھے عہد کا معرکہ لگا اور سجا حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے لیے، کیونکہ آپ کے دل میں ایسی تڑپ تھی جذبہ جہاد کی، آپ بدر کے مقام میں شریک نہ ہو سکے تو عہد کا معرکہ لگا ہی طلحہ بن عبید اللہ کے لیے۔ اے عائشہ تیرے بابا صدیق اکبر نے دیکھا کہ سرکار کا کچھ لوگ آئے ہیں، سرکار کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اے عائشہ میرے دل میں تڑپ ہوئی کہ سرکار کے مقابلہ کچھ لوگ کرنے آئے ہیں، کوئی سرکار کا محافظ بن جائے، کوئی سرکار کا گنمین بن جائے۔ اے عائشہ دل میں میرے تڑپ تھی کہ میری قوم کا ہی کوئی فرد سرکار کا محافظ بنے، سرکار کا گنمین بنے۔ اے عائشہ جب میں سرکار کی جانب آیا میں نے سرکار کے محافظ کو دیکھا، سرکار کے گنمین کو دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں وہ طلحہ بن عبید اللہ ہی تھے۔ اے عائشہ طلحہ بن عبید اللہ کو عہد کے مقام میں 70 سے زائد زخم لگے۔ اے عائشہ عہد کے مقام پر طلحہ بن عبید اللہ نے اپنے ہاتھ
ہاتھوں کی انگلیاں سرکار کے لیے قربان کی، آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں سرکار کا محافظ بنتے ہوئے کٹ چکی تھی۔ جناب عالی ایسے آپ نے سرکار سے عقیدت اور محبت کی، اور ایسا جذبہ جہاد طلحہ بن عبید اللہ کے اندر تھا۔ جناب عالی جب یہ سب کچھ طلحہ بن عبید اللہ نے کیا تو بدلے میں طلحہ بن عبید اللہ کو کیا ملا؟ ارے کچھ نہ ملا ہوگا، آؤ بتاتا ہوں بدلے میں طلحہ بن عبید اللہ کو کیا ملا۔ کتاب کا نام اسد الغابہ جناب عالم کے کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کو اٹھائیں، اس کتاب کے اندر لکھا گیا کہ جب حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے جام شہادت نوش کی، آپ کو بصرہ کے مقام پر دفنا دیا گیا۔ جب آپ کو بصرہ کے مقام پر دفنایا گیا، جس مقام پر آپ کو دفنایا گیا تھا جناب عالی، اس مقام پر پانی آ جاتا تھا، آپ کی قبر پانی میں ڈوب جایا کرتی تھی۔ جناب عالی آپ ایک شخص کے خواب میں بار بار متواتر آ رہے ہیں کہ میری قبر میں پانی آتا ہے، مجھے قبر سے نکالا جائے، میری جگہ تبدیل کی جائے۔ وہ شخص حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا۔ اسد الغابہ میں لکھا ہے، اے عبداللہ ابن عباس، حضرت طلحہ بن عبید اللہ میرے خواب میں بار بار آتے ہیں، کہتے ہیں قبر میں پانی آیا ہوا ہے، میری جگہ تبدیل کی جائے۔ ابن عباس حکم دیجئے کیا کیا جائے، کیا نہ کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جناب عالی ایک صحابی کا مکان خریدا، 10,000 درہم میں صحابی کا مکان خریدا، حکم دیا اس مکان میں قبر کھودی جائے۔ جناب عالی نئی قبر کھود دی گئی بصرہ کے مقام پر۔ ابن عباس کی رہنمائی میں صحابہ جاتے ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی قبر کشائی کی جاتی ہے۔ جب طلحہ بن عبید اللہ کی قبر کشائی کی جاتی ہے، قبر سے طلحہ بن عبید اللہ کو نکالا جاتا ہے۔ اس الغابہ کے اندر لکھا گیا طلحہ بن عبید اللہ کو جس قبر سے نکالا جاتا ہے وہ قبر بہت پرانی قبر ہوتی ہے۔ جس قبر سے آپ کو نکالا جاتا ہے، جب آپ کے جسم کو نکالا جاتا ہے، اس الغابہ کے اندر لکھا گیا کہ طلحہ بن عبید اللہ کا جسم جب نکالا گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی رہنمائی میں، آپ کی قیادت میں طلحہ بن عبید اللہ کا جسم نکالا گیا تو آپ کا جسم تر و تازہ اور صحیح اور سالم تھا۔ کس وجہ سے آپ جذبہ جہاد سے سرشار سے، کس وجہ سے رب فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو میری راہ میں قتل کر دیے جائے تم اسے ہرگز مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے اپنے رب کے یہاں اور انہیں رزق پہنچتا ہے۔ جناب عالی کوئی جنت میں سرکار کا ساتھی بنے، کوئی جناب عالی سرکار کے حکم سے، سرکار کی عرضی سے جناب عالی رب اس سے راضی ہو جائے، کوئی قبر سے نکلے تو صحیح و سالم نکلے۔ یہ جذبہ جہاد کے مقام کی وجہ سے، دل میں جذبہ جہاد کی اہمیت کی وجہ سے رب فرماتا ہے جو میری راہ میں قتل کر دیے جائیں تم انہیں ہرگز مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اپنے رب کے یہاں اور تمہیں شعور نہیں۔ رب فرما سکتا تھا میری راہ میں جو قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، لیکن رب نے تنبیہ کی، رب نے خبردار کیا، رب نے ہوشیار کیا، رب نے فرمایا متنبہ ہو جاؤ جو میری راہ میں قتل کیے جائے تو انہیں ہرگز 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 مردہ مت کہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں صحابہ کبار کے جیسا جذبہ جہاد نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے والدین کو صحت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ، عزت و شہرت، دین و دنیا کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ پاک پروردگار ملک پاکستان پر خصوصاً بالخصوص کراچی پر اپنی رحمتوں کا